تو جب دلائل نہیں ہوتے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہوں کسی مسئلے پر, سامنے والا بھی پڑھا لکھا ہے, آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, تو اس میں اگر دونوں سنجیدہ ہیں, ایسے نہیں کہ جاہل کوئی ہو, تو اگر ان میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے نا تو سمجھ لو کہ وہ حق پر نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں کسی جاہل سے بات کرتے ہوئے غصہ آ جائے, اس کے طرز کلام, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر محفل سنجیدہ ہو, سب احس یعنی بات کر رہے ہوں دلائل کی دنیا میں, سب پڑھے لکھے ہوں, سب سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں, اور اس دوران آپ اپنی بات خام خواہ میں کر رہے ہیں اور آپ کو کیا آنے شروع ہو گیا؟ غصہ. اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے, اب آپ جذبات سے متاثر کر رہے ہیں. بات سے بات نکلتی, گچی تو پکڑی ہوئی ہے نا آپ نے. لوگ نا جذبات سے آج کل زیادہ متاثر ہوتے ہیں, دلائل سے چیخ چلا کے گلا پھاڑ کے زمین آسمان کے قلابے ملا کے بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ ہے خطیب. وہی بات تمیز سے اعتدال کے ساتھ کر دو تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ بکاؤ ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ مصلحت پسندی والا اور بکاؤ. اور جو زیادہ رو رو کے کرے نا اس کو, اور کسی کے رونے سے متاثر مت ہوا کریں. رونا برحق ہونے کی دلیل, رونا ایک اچھی صفت ہے, اچھی بات پہ قرآن نے بھی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں, نبی کی محبت میں روتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی صفت جب ہے جب سامنے والے کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے. اگر دلیل سے برحق ہونا ثابت نہیں ہے تو محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا. آج کل لوگ جب کسی کا تصفیہ کرتے ہیں, ثالث بن کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں درست کون ہے, تو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں جذبات سے کون بات کر رہا ہے, رو کون رہا ہے. جو رو رہا ہے اس پہ یقیناً کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے اس کے اوپر. قاضی شریک بہت بڑے قاضی تھے حضرت عمر کے دور کے. ان کے پاس ایک عورت آئی مقدمہ لے کے روتی ہوئی اپنے شوہر کے خلاف, بہت چیخ رہی تھی, ہائے میرے شوہر نے یہ کر دیا, ہائے میرے, بہت رو رہی تھی. تو ان کے قریب جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے تابعین تھے, ان کو اس عورت پہ بڑا ترس آیا. انہوں نے قاضی سے کہا کہ یہ یقیناً مظلوم ہے, اس کے اسٹائل سے لگ رہا ہے. اسٹائل سے کیا لگ رہا ہے؟ اسٹائل کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, یعنی یہ یقیناً کیا ہے, مظلوم ہے. آپ اس کی بات سنیں اور اس کے میاں کو کیا کریں, سزا دیں. تو قاضی شرح حضرت عمر نے بنایا, ان کو بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ رونا برحق ہونے کی دلیل, رونا اور چیخنا برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی آیت پیش کی, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور ابا کے پاس روتے ہوئے آئے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. کنویں میں ڈالنے پہ رونا تھوڑی آئے گا, بھیڑیے کے کھانے پہ رونا آتا ہے نا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. تو رو کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی بھیڑیا, بولو بھائی, کھا گیا. اور اس زمانے میں تو رونے میں اتنا جھوٹ ہے کہ جس نے مارا ہوتا ہے نا سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا ہے. میں تو اب کسی شخص کو دیکھوں نا کوئی قتل ہوا اور جو بہت زیادہ رو رہا ہے, تو میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن مجھے شبہ سا ہونے لگتا ہے کہ اسی نے تو نہیں مارا کہیں. ایسا نہیں کہ کوئی زیادہ رو رہا ہو آپ اس پہ FIR کٹوا دیں, اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, تو یہ کیونکہ خاندانی جھگڑے جب ہوتے ہیں نا, تو بڑے جب بیٹھتے ہیں درمیان میں ان جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے, تو بڑے بھی یہ کرتے ہیں کہ میاں زیادہ چیخ رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی ظالم ہے, اور بیوی زیادہ چیخ رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں, میاں ظالم ہے. بعض دفعہ میاں بہت چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے, یہ کر دیا اس نے میرے ساتھ, کر دیا, یوں کر دیا, ایسا چیخ رہا ہوتا ہے. یار یقیناً بیچارے کے ساتھ زیادتی ضروری نہیں بھائی, ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ظلم کر کے کیا کر رہا ہو, خود ہی چیخ رہا ہو. تو یہ آیت قرآن کی یاد رکھیں, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کر کے آئے تھے, روتے ہوئے آئے تھے. تو دلیل ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد چلو رونا بھی آ جائے تو ایک ٹھیک ہے.